رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑ درود و سلام کے بعد میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق اور غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ماہ کی روحانی اور نورانی جدائی کے بعد آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس مبارک اور خوبصورت محفل پاک میں حاضری نصیب ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کا مقدس سفر نصیب فرمائے۔ سامعین ذی قدر، اس کائنات ارضی کے خالق و مالک اللہ جل وعلا نے کائنات ارضی کی ہر چیز کو اپنی منشا و مرضی کے مطابق ترتیب دیا۔ ہر چیز کے حوالے سے جو بھی اس کا نظام قدرت ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو میں نے کس حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک بھی وہ ہے، زمانے کا مالک بھی وہ ہے، ایام کا مالک بھی وہ ہے، گھڑیوں کا مالک بھی وہ ہے۔ آگے وہ جیسے چاہے انسان کی گھڑیوں کو گزارنے کی ترتیب دے دے، یہ میرا مالک کائنات عالم بہتر جانتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں تو 12 مہینوں میں بھی اللہ نے کچھ شانیں، کچھ فضیلتیں، کچھ برکتیں رکھی، 4 حرمت والے مہینے بنا دیے، اور پھر ان مہینوں میں یہ جو اللہ رب العزت نے خاص کرم نوازیاں رکھی، ان میں 2 مہینے ایسے رکھے جنہیں میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان محمد عربی کا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنے مہینے سے پہلے اپنے محبوب کا مہینہ رکھا، کہا اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کے مہینے میں آ کر اپنے آپ کو بخشوا لینا، تاکہ جب میرا مہینہ آئے تو تم گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ پھر رمضان کے روزے رکھو تو اللہ تمہیں ہر عبادت میں لذت، کیف اور مستی و نصیب فرما دے۔ تو سامعین ذی قدر، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، کہ اللہ نے زندگی میں پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض آپ کو نصیب ہو تو اس مقدس مہینے میں کثرت سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، اللہ آپ کو حضور کا فیض نصیب فرمائے گا۔ میں نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، کہتے تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ آ گیا،
شہر النبی آ گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ آ گیا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور کثرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب، کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ ان کے بچے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے۔ تو میں نے وہاں پہ ایک شخص سے پوچھا یہ مبارکبادیں بھی دیتے ہیں؟ اس نے کہا جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا معمول تھا، یہی معمول آج بھی عرب کے اندر ہے کہ شعبان کے اندر یہ اتنی خوشی مناتے ہیں، رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، اپنے وجود کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کے نام پہ یہ صدقات خیرات کرتے ہیں تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم بہترین انداز میں اللہ کے بابرکت مہینے کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو ابھی نماز سے ہی دور ہیں، ہم تو ایک مہینے کے نمازی بنتے ہیں، چاند نکلا تو تب بھی آئیں گے، اس سے پہلے ہم نے بھی نہیں آنا۔ ہماری مساجد ویران رہتی ہے، ہم اس کے دروازے پہ نہیں آتے۔ تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، میرے کریم آقا کائنات کو یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ نے حضور کو راضی کر لیا تو رمضان میں میرا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس مہینے میں حضور کو ہی راضی نہیں کیا تو میری جان نے حضور راضی نہیں تو رب کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حضور کے دروازے سے خیرات نہ ملی تو اللہ رمضان میں تمہیں خیرات نصیب نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، اور پھر اس مہینے میں ایک رات ایسی اپنے حبیب کو عطا کی، ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب ایک رات میں تیرے غلاموں کو دے رہا ہوں، اور اس ایک رات میں خود اعلان کروں گا آ جاؤ میرے دروازوں پہ، جو مانگو گے تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ اس رات کو شب بارات کہتے ہیں، 15ویں شعبان کی بابرکت رات، جس کو لیلۃ البر بھی کہتے ہیں، لیلۃ الذکر بھی کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ یہ جہنم سے چھٹکارا دینے والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، یہ عزتوں والی رات ہے۔ یہ اس کریم کا کرم ہے کہ حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت رات عطا فرمائی۔ ابھی آپ تمام آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ 4-5 دن رہتے ہیں شب بارات کو، ابھی سی کئی لوگ ان کی ویڈیوز آنے شروع ہو جائیں گے، بیانات آنے شروع ہو جائیں گے، لوگ کہتے ہیں بدعت ہے عبادت کرنا، کئی کو کہتے ہیں یہ شرک ہے عبادت کرنا، یہ بدعت ہے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی اگر انسان اللہ کے دروازے پہ جھک رہا ہے تو اس میں بدعت کیسی؟ دنیا اپنے رب کے حضور جھک کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہی ہے تو اس میں بدعت کون سی ہے؟ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عبادت کا اہتمام کیا، اور پھر پورا شعبان میرے آقا کائنات نے روزے کی حالت میں گزار دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میرے کریم آقا کائنات کو ساری زندگی دیکھا، 2 مہینے ایسے ہوتے تھے کہ میرے کریم آقا کائنات لگاتار روزے رکھتے تھے، ایک شعبان کا مہینہ، ایک رمضان کا مہینہ۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے اندر اگلے شعبان تک مرنے والوں کی موت لکھی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر میری موت لکھی جائے تو اس وقت میں حالت روزہ کے ساتھ رہوں۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ آگے پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان جس کو آپ شب بارات کہتے ہیں، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس رات 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کے ٹوٹل دروازے حدیث میں جو مذکور ہیں وہ 300 ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا 300 دروازے ہی اللہ اس رات کو کھول دیتا ہے۔
میں اس حدیث پہ پہنچا، اس کو پڑھا تو میں اس بات پہ حیران رہا، کریمہ تو کتنا قریب ہے۔ باقی ایام میں ایک دروازہ کھولتا ہے اور وہ بھی کھولتا ہے رات کے آخری پہر، 12 بجے سوئی کراس کر جائے، آخری پہر آئے، ایک رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک رحمت کا دروازہ کھلنے کے بعد ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا، مانگ لے، رب اس کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رزق لینے والا، آ جائے، اللہ رزق سے جھولیوں کو بھر دے گا۔ ہے کوئی اولاد لینے والا، آ جائے، اللہ کریم اس کو اولاد صالح عطا کرے گا۔ تو ہر پورا سال ایک رحمت کا دروازہ کھولتا ہے آخری پہر میں، اس رحمت کے ایک دروازے سے وقت کے کتب بھی مانگتے ہیں، اولیاء بھی مانگتے ہیں، صلحاء بھی مانگتے ہیں، گناہگار بھی مانگتے ہیں، لیکن میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب شب بارات کی رات آتی ہے، ادھر شام کی اذان ہوتی ہے، ادھر میرا رب 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میرا رب فرماتا ہے فرشتے تم نے صدا نہیں دینی، یہ رات میں نے اپنے حبیب کے غلاموں کو عطا کی ہے، یہ میرے محبوب کا مہینہ ہے، اب صدا رب ذوالجلال خود دے گا۔ تو میرے قریب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میرا رب خود صدا دیتا ہے، میری رحمت کے دروازے کھل گئے، اور رزق لینے والے آ جا، تیرے رزق سے جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اولاد لینے والے آ جا، میرا مالک تجھے اولاد صالح عطا کرے گا۔ بیماریوں کی وجہ سے اپنے وجود کو کمزور کرنے والے آ جا، شفا طلب کر لے، اللہ تجھے بیماریوں سے خلاصی عطا کرے گا۔ اپنے وجود کو گناہوں سے بھرنے والے آ جا، آئے سر جھکا کے مانگ لے، اللہ تیرے وجود کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے رکھ دے گا۔ میرے قریب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منظر اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک یہ منظر جاری رہتا ہے، میرا رب خود صدائیں دیتا ہے اور اس کی رحمت آواز دیتی ہے، آج ایک دروازہ بھی رحمت کا بند نہیں ہے، آج 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے پہ مرضی آ جاؤ تمہارا رب تمہاری جھولیوں کو مالا مال فرما کے رکھ دے گا۔ لیکن ہم اس ایک رات کو بھی صحیح طریقے سے اس کی بارگاہ میں آ نہیں سکتے، اس ایک رات بھی ہم اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کر سکتے، اس ایک رات بھی ہم اپنے یار دوستوں کو نہیں لے کر انہیں مسجدوں میں نہیں آ سکتے، ہمارے بازار بھی جو ہے گہما گہمیاں برقرار رہتی ہے، ہمارے گھروں میں ٹی ویوں کی آوازیں بھی بلند رہتی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے بس 2 نفل پڑھ لیں گے بڑا ہے، 4 رکعتیں پڑھ کے ہم بھی سر ٹیک لیں گے بڑی بات ہے۔ آپ 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں، لیکن ایسے پڑھیں کہ آپ اس کے در پہ آئیں تو اس کی آواز جو آ رہی ہو وہ کہے واقعی میرا بندہ آیا ہے، میں ساری رحمتوں سے اس کی جھولیوں کو مالا مال فرما دوں گا۔ انسان کو خوف خدا رکھنا چاہیے، خوف خدا بڑی نعمت ہے، ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، ہم اس رب سے شاید ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں اس کے قہر و غضب کا اندازہ نہیں ہے، اس کی پکڑ کتنی شدید ہے اس کو ہم نے کبھی غور سے نہ دیکھا، نہ ہم نے اس کو کبھی پرکھا، نہ ہم نے اس کے اوپر کبھی غور کیا، ہم اسی کیف و مستی کے اندر ہے کہ جوان ہے، جوانی ہے، جو ہے چھاتی میں بڑا دم ہے، بازوؤں میں بڑا دم ہے، میں جوان ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جب اس کی پکڑ آتی ہے ایک لمحے میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے پکڑ سے، اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگا کرے اور خوف خدا نہ کرے۔ آج خوف خدا ہمارے اندر نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہر بندہ رو رہا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب کرے، لیکن کرتوت ہمارے دیکھ لیں ایک کی بھی نہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر رہے، جدھر دیکھیں 2 نمبری ہے، 2 نمبر کام ہے۔ مجھے ایک دوست نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا دیکھ مسلمانوں کے کام، ایک سنترے بیچنے والا، مالٹے بیچنے والا شخص ہے، وہ بھی ایلفی لگا کے اس کے اوپر ٹہنیاں لگا رہا ہے کہ میں بیچ سکوں کہ یہ کتنا اچھا ہے۔ آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں، یہاں پہ آپ جا کر پوچھ لیں، وہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ فروٹس کی پیٹیاں آتی ہیں نیچے سے اینٹیں برآمد ہوتی ہیں تاکہ وزن زیادہ ہو۔ یہ آج کے مسلمان کی حالت ہے، کل قبر میں جا کر ہم کیا جواب دیں گے؟ جس وقت انسان کی قبر کو دونوں طرف سے
انسان کی کمر کی دیواریں برابر کی جائیں گی اور پسلیوں میں پسلی پیوست ہوگی اور انسان کی چیخیں بلند ہوگی، اس وقت میرا رب ایک سوال کرے گا، یہ ہوگا مجھ سے بھی آپ سے بھی، میرا رب پوچھے گا اے انسان، میں نے صحت دی تھی، میں نے نعمتیں دی تھی، میں نے زندگی دی تھی، میں نے تمہیں اولاد صالح دی تھی، زندگی میں نے دی تھی تو شیطان کے راستے پہ چلتا رہا، نعمتیں میں نے دی اور تم پھر ساری زندگی 2 نمبر کام کرتا رہا، بتا اب پھر انسان کیا جواب دے گا؟ آیا ہی کہے گا۔ اس وقت انسان کہے گا مالک معاف کر دے، اللہ فرمائے گا نہیں، 60 سال کی زندگی تھی، ایک دن بھی تو نے معافی نہیں مانگی۔ تو یہ اللہ کی رحمت بخشش کیا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اور میں تو جتنے بھی انبیاء کے آپ تذکرے پڑھ لیں، اللہ نے اتنا کسی نبی کی امت پہ کرم نہیں کیا جتنا کرم اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے اوپر کرم کیا ہے۔ اس امت کو بخشش کے اس نے بہانے ڈھونڈے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام اس نے ہمیں عطا کیا کہ بس یہ کرو تو میری رحمت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گی۔ ورنہ میں نے کسی امت کے بارے میں نہیں پڑھا، لیکن قربان جو حضور کی امت پہ، فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تیرا امتی ساری زندگی بھی گناہ کرے، آخری ہچکی آنے لگے تو ایک آنسو بھی گرا تو میں اس کے جرم کو معاف کر دوں، تیری امت کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھوں گا۔ باقیوں کو اس نے نہیں کہا، باقیوں کو اس نے کہا کہ تم نے جرم کیا ہے تمہارے دروازے پہ لکھ دوں گا، گناہ کرو گے ماتھوں پہ لکھ دوں گا۔ ہماری باری ہی فرمایا ایبوں پہ پردے ڈال دیے، جتنا مرضی کر لے، تھک ہار جائے تو میرے رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، اپنے محبوب کا نام لینا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو سامعین ذکر اس لیے یہ خوف خدا ذہن میں رکھا کریں، اللہ سے ڈرا کریں، ایک ایک پائی کا، ایک ایک منٹ کا اس نے حساب لینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آپ فرماتی ہے، میں نے ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر بھی جنت جا سکتا ہے؟ یعنی اللہ اپنی رحمت نہ کرے تو کیا وہ اپنے نیکیوں کے بل بوتے پہ بھی جنت جا سکے گا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ گئی، فرمایا عائشہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ پھر حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے ارشاد میں، عائشہ میں محمد عربی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اس کی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمل اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جائے بھی منہ گالے۔ عدل کرنے پہ آئے تو انسان تھر تھر کانپتا ہے، انسان کانپے گا۔ آپ کو اس کا عدل کا ایک منظر پڑھ لیں کہ جب وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا، دنیا دوڑ کے جائے گی آدم کے پاس، آدم کانپتے ہوئے کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے دروازے پہ، وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ پھر دنیا کانپتے ہوئے جائے گی حضرت نوح کے پاس، وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہے، آپ بچا لیں، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں قربان جو اس وقت بھی میرا نبی ارشاد فرمائے گا، آنا لا، آؤ میرے بازو کے اندر، آؤ میری رحمت کی چادر کے اندر، آؤ میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کو بخشوا کے تمہیں جنت عطا فرما۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کے صدقے کرم ہے، ورنہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، جو بدکاریاں سیاکاریاں ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر پتھروں کا آئے اور اوپر سے آگ برسے تو وہ بھی کم ہے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے کرم کیا ہے کہ آج ہم زندہ سلامت اس کی سرزمین کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایک ایک منٹ کا زندگی میں حساب لیا کریں، اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کیا کریں۔ کہتے ہیں نا، ایک جوان تھا تو اچانک اسے یہ روگ لگ گیا کہ اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کیا، بتا زندگی میں نے دی تھی تو کیسے گزاری، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا، پھر روتا، پھر گناہوں سے معافی مانگتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرتا، مالک معاف کر دے، تیری نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، تیری زندگی کا شکر ادا نہیں کر سکا، تیرے دروازے پہ نہیں صحیح طریقے سے کھڑا ہو سکا۔ تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا، روتا، بے ہوش ہو جاتا، پھر اٹھ کے بیٹھتا، ذکر کرتا۔ تو جب یوں ہی اس نے روتے روتے اپنی زندگی گزار دی تو آخری لمحات آئے تو ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے، ماں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ جب اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا میں کیا جواب دوں گا۔
ماں کہتی ہے اللہ کرم کرے گا. اس نے کہا اس کے کرم کی بھیک ہی چاہیے ورنہ حساب دینے کے قابل نہیں ہوں. ماں نے کہا رو رو کے اپنے آپ کو تو نے ہلکان کیا, کتنے سالوں سے رو رہے ہو, میرا رب کرم کرے گا. اس نے کہا ماں ایک کام کر, جب میری روح نکل جائے نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے نا مجھے گھر میں گھسیٹنا, کہنا رب کے نافرمان کی حالت ایسی ہونی چاہیے. جب میرا جنازہ ہونا تو ماں دن کے ٹائم جنازہ نہ کرنا, کہیں کسی کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑے, لوگ کہیں کتنا بڑا گندا انسان تھا. میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور جب مجھے دفن کیا جائے تو میری قبر پہ بیٹھ جانا, تیرے قدموں کی برکت سے شاید مجھے سکون نصیب ہو. کہتے ہیں روح نکل گئی, جوان کی وصال ہو گیا. ماں روئی, رسی اٹھائی, گلے میں ڈالنے لگی. غیب سے آواز آئی, میرے محبوب بندے کے گلے میں رسی کیوں ڈال رہی ہو, یہ تو میرا محبوب تھا. مالک اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں اپنے رب سے بڑا ڈرتا ہوں, پتہ نہیں کیسے حساب دوں گا, میرے گلے میں رسی ڈال کے ماں گھمانا. غیب سے آواز آئی, جو مجھ سے ڈرتا رہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. جو اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, یہ میرا محبوب ہے, اس کے گلے میں رسی نہ ڈالی جائے بلکہ عزتوں کے ساتھ اس کو قبر تک پہنچا دیا جائے, باقی جنتیں دینا یہ میرے رب ذوالجلال کا کام ہے. تو اس لیے انسان جوانی میں اپنے آپ کو سنبھال لے, اس کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے تو پھر اللہ انسان کی جھولیاں اپنی رحمتوں, برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرما دے گا. حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں تشریف فرما ہوئے. میرے قریب آقا کائنات نے نماز کی ادائیگی شروع کی, سجدے میں سر رکھا, اتنا طویل سجدہ کیا کہ آدھی رات گزر گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میرا دل پریشان ہو گیا. میرے دل نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کی روح گفینسی سے پرواز کر گئی, میرے قریب جدا ہو گئے ہم سے. تو آپ فرماتی ہے میں گھبرا کی اٹھی اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی, اور میں نے آرام سے آپ کے قدمین پہ ہاتھ رکھا, انگوٹھا دبایا تو میرے قریب آقا کائنات نے سر انور کو اٹھا دیا, سلام پھیرا, نماز مکمل ہوئی. عائشہ کیا ہوا تھا, کیوں اتنی ڈر گئی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ, اور اس سجدے میں آپ کی سانس کی آواز تک نہیں ہے, جسم میں ذرا بھی کوئی حرکت نہیں, ڈر گئی تھی کہیں روح کو فیصلی سے برباد نہ کر گئی. مسکرا کے ارشاد میں عائشہ جانتی ہوں کون سی رات ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 15 شعبان کی رات ہے, اس رات میرا رب رحمتوں کے دروازے کھول کے کہتا ہے مانگنے والے آ جا, مانگ لے, جو مانگے گا تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا. اس رات اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے غلاموں کو جنت سے آزادی دے کے جنت عطا فرمائے گا. پھر ساتھ ہی ارشاد میں سوائے چند افراد کے یہ نماز پڑھیں گے اس رات قبول نہیں ہوگی, یہ دعا مانگیں گے قبول نہیں ہوگی, یہ گڑ گڑائیں گے اللہ کو گڑ گڑانا قبول نہیں ہوگا, اللہ نگاہ رحمت ہی نہیں کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس رات جب وہ اپنے ساری رحمت کے دروازے کھول دے تو پھر بھی کچھ ایسے بدبخت ہوں گے؟ عرض کی گئی حضور نے ارشاد میں ہاں ایسے چند افراد ہیں. پہلا مشرک جس نے شرک کیا, جو اپنے رب کی ذات پہ ایمان نہ لایا. دوسرا میرے کریم نے ارشاد میں کینہ پرور انسان جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا حسد ہوگا, بغض ہوگا, غیبتیں کرنے والا, اللہ نگاہ رحمت نہیں کرے گا. تیسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. چوتھا زنا کرنے والا, اور پانچواں شراب پینے والا. یہ گناہ عام ہے ہمارے اس معاشرے میں, شرابیں چل رہی ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ قیامت کی نشانی ہے. لوگ شراب کا نام بدل کے اور اس کو پیتے رہیں گے, ایک مشروب سمجھ کے, جیسے عام مشروب ہے اسی طرح اس کا استعمال کیا جائے گا. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. آج شراب عام ہے, لوگ پی رہے ہیں, زنا عام ہے, لوگ کر رہے ہیں, پرواہ ہی نہیں, اللہ کا خوف ہی نہیں, ڈر ہی نہیں. غیبتیں برائیاں عام ہیں اور لوگوں کے دل کینوں سے بھرے پڑے ہیں, حسد سے بھرے پڑے ہیں. ہمارے وجود اس اخلاقی بیماری سے تباہ ہو چکے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر کے اللہ کے دروازے پہ جائیں گے تو ہمارا رب کیا جھولیوں کو معاف کر دے گا؟
نئی جھولیاں تب بھری جائیں گی جب دل آئینے کی طرح صاف ہوگا، دل میں کسی مسلمان بھائی کا حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے وجودوں کو حسد، بغض، کینے سے پاک اور صاف کر لیں۔ کوئی بھی اخلاقی بیماری ہے یا کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ انسان وہ بالکل ہی جو ہے پاک صاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اولاد آدم ہے، باپ سے خطا ہوئی، اولاد بھی خطا کر سکتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو بندہ ڈٹ جائے، مطلب یہ ہے گناہ ہو جائے تو سر جھک جائے، مالک شیطان نے برگلایا تھا، معاف کر دے، اندر تیرے راہ پہ ہی چلتا رہوں گا۔ تو شعبان کی 15ویں شب یہ اللہ نے ہمیں بخشش کی ایک عظیم رات دی ہے، اس کی رحمت نے بخشش کا ایک جو ہے بہانہ ڈھونڈا ہے۔ تو آپ لوگ ابھی سے تیاری کریں کہ ہم نے اس ایک رات کو اپنے رب کو منانا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اس سے اس کی رحمت کو طلب کرنا ہے، اس سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ اس کی رحمت اور فضل مل جائے تو باقی دنیا کی ساری نعمتیں وہ انسان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب آپ اس رات کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں گے، تو یقیناً اللہ اس عظیم جو ہے عبادت کی برکت سے اللہ آپ کی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، وجود کو پاکیزگی بخشے گا، اور پھر اس کی برکت سے ہی آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی طرف بڑھیں گے۔ جب وجود پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں مالا مال ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں پھر رمضان کی برکتیں بھی نصیب کرے گا، رمضان کی رفتیں بھی نصیب کرے گا۔ تو سامعین ذی قدر، شعبان کے اس بابرکت مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھیں، رات دن درود و سلام پڑھیں، حضور کو راضی کر لیں۔ حضور نبی رحمت کا مہینہ ہے، آپ جتنا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے، اتنا ہی میرے کریم کی نگاہ آپ پہ اٹھے گی، اتنا ہی میرا نبی آپ سے راضی ہوگا، اتنا ہی میرا کریم آپ کی جھولیوں کو مالا مال کرے گا۔ جتنا میرا نبی راضی ہوگا، پھر رمضان میں اتنا ہی میرا رب پھر آپ سے راضی ہو کر آپ کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس 15ویں شعبان کی مبارک شب مل کر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی جھولیاں رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ احباب کے لیے جو دعائیں میں نے مدینہ طیبہ میں مانگی، جو میں نے حرم شریف کے اندر مانگی، اللہ انہیں قبول فرما کے آپ سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے۔ آپ مجھے بھولے نہیں۔ میرا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں، پہلے اپنے یاروں کو یاد رکھتا ہوں۔ وہاں پر بھی میں نے اپنے نمازی دوست احباب، میں نے سب کے لیے دعائیں کی، اور پھر جمعے کے دن تو آپ لوگ یاد آتے تھے کہ جب یہاں پہ درس حدیث کہ وہ لمحات یاد آتے تو آپ کے چہرے میرے سامنے آتے تھے، آپ کا سلام عقیدت و محبت بارگاہ خیر الانام میں پیش کیا، آپ کے لیے دعائیں مانگی، سب کے لیے جنہوں نے دعاؤں کے کہا تھا، جو بھی کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پہ عرض کیا۔ اللہ کریم میری ان دعاؤں کو قبول فرما کے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت میرا مالک نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔